بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ لا فار یو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی بات کر لیتے ہیں جی پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ پشاور ہائی کورٹ میں نے جیسا کہ ایک پہلے بھی فیصلہ دیا تھا جس میں پی ٹی آئی کی جو اعلیٰ قیادت تھی یا ورکرز تھے، ایک ان کو پرچے میں یا ایک کیس میں ان کو ضمانت ملتی تھی یا عدالت ان کو رہا کرنے کا حکم دیتی تھی، وہ دوسرے میں گرفتار کر دیتے تھے، دوسرے میں ہوتا تھا، تیسرے میں، تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے۔ تو عدالت نے پشاور ہائی کورٹ نے جو حکم دیا تھا کہ اب کسی بھی پرچے میں اس گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو اس فیصلے کو جو ہے اس سپریم کورٹ میں نے ریورٹ کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ پھر سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا، ایک طرفہ تو رکا تھا۔ تو یہ اسد قیصر صاحب کے بارے میں تھا، تو ابھی اسد قیصر صاحب کو پھر دوبارہ سے انہوں نے گرفتار کر لیا تھا کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی، اور اب اس کو لے کر کے پھر چیلنج کیا گیا تھا۔ تو اب پشاور ہائی کورٹ نے پھر سے یہ حکم دے دیا ہوا ہے، تو اس کے بعد جب بھی گرفتار کرنا ہوا تو سب سے پہلے اجازت لی جائے گی عدالت سے، اور اصول اور قانون بھی یہی ہے، کیونکہ اگر عدالتیں اس طرح کے فیصلے نہیں دیں گی تو میرا خیال ہے کہ یہ جبر، ظلم اور دھونس دھاندلی کا جو نظام ہے انتظامیہ کا، یہ بالکل نہیں رکے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے ہی الیکشن کمیشن سے الیکشن کا شیڈول بھی مانگ لیا ہے، تو الیکشن کمیشن اب وہاں پہ الیکشن شیڈول جو ہے وہ دے گا، یعنی اب کیونکہ 13 تاریخ جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے، 13 سے پہلے الیکشن شیڈول آنا چاہیے، لیکن پورا سسٹم جس طرح کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور مینج ہوا ہے، تو اس میں بہت سارے خدشات تھے کہ الیکشن جو کمیشن جو ہے وہ، اور کئی جس طرح سے درخواستیں بھی آ گئی الیکشن کو ڈیلے کرنے والی، اسی طرح کی ایک درخواست جو ہے یعنی لاہور میں بھی ہائی کورٹ میں بھی یہ چل رہا ہے۔ میرا موقف تو یہ تھا، ذاتی میرا موقف، کہ یہ پی ٹی آئی کو نہیں دینی چاہیے، اور اس کو اگر دینی بھی چاہیے تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کچھ مختلف ہونا چاہیے تھا۔ وہ جج صاحب نے بھی اس کے اوپر یہی کہا ہے کہ آپ یہ جو درخواست دے رہے ہیں اور جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں، اس سے تو آپ خود جو ہے وہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کا ایک سبب بنا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ پہلے تو وہاں پہ الیکشن کمیشن کے نمائندے خود ہی آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ ہوتا یہ ہے کہ ایسا سسٹم مینج ہے کہ الیکشن کمیشن، سرکاری وکلاء اور سرکاری محکموں کے جو نمائندے ہوتے ہیں، جو پراسیکیوٹر ہیں، جو سرکاری وکیل ہیں محکموں کے، وہ خود پہنچے ہوتے ہیں۔ اگر تو وہ سمجھیں کہ کچھ ہمارے خلاف جا رہا ہے یا ہمارے حق میں جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم خود ہی آئے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا جی بڑے ہم ایفیشینٹ ہیں، اپنا کام بڑا ٹھیک کرتے ہیں، ہم اس کو ابھی بھگتا لیتے ہیں۔ تو جب سمجھتے ہیں کہ جی نہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں ٹائم دے دیں، اور ٹائم لمبا لے لیتے ہیں۔ یہ درخواست میں موقف یہ تھا، یہ لاہور میں جو ہائی کورٹ میں ہے کہ جی یہ انتظامیہ سے آر او نہ لیں، یعنی ڈی سی، اے سی، اور یہ جو جنہوں نے اتنے ایم پی اوز اور جتنا جو ہے جبر پی ٹی آئی کے خلاف کیا ہے، تو اگر انہی کو آر اوز یا الیکشن کا باغ ڈور بھی ان کے ہاتھ میں ہوگی تو پی ٹی آئی کو ان سے فری اینڈ فیئر الیکشن کی توقع نہیں ہے۔ الیکشن جو ہے وہ جوڈیشری سے الیکشن کے لیے آر اوز لیے جائے، جیسا کہ قانون میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ جی جوڈیشری سے یا انتظامیہ سے آر اوز لیے جا سکتے ہیں۔ یہ کو اس کو کسی اور طریقے سے درخواست دینی چاہیے، ان کے اوپر اپنے کنسرن کا بھی اظہار کرنا چاہیے تھا، اور عدالت سے جو ہے کوئی ایسا ورڈکٹ لینے کی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جس کے اوپر بیوروکریسی کے کوئی انسٹرکشنز آ جاتی، کوئی ہدایت آ جاتی کہ جی آپ جو ہے فری اور فیئر الیکشن کرائیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اب نیکسٹ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ دوسری آج کی اہم ترین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شیر افضل مروت کا، یعنی پی ٹی آئی کا خٹک کا ایریا ہے، جہاں پر بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکر نکلے ہیں اور کامیاب کنونشن کرایا، اور قابل آخر کنونشن کے اینڈ پر اس شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو ابھی چونکہ پورا سسٹم جو ہے وہ خوفزدہ ہے، پورا سسٹم جو ہے وہ خوفزدہ ہے الیکشن سے، بلے کے نشان سے، عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے، اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح سے بھی پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ کوئی الیکشن کمپین کی یا کوئی بھی ان کے لیے کوئی گراؤنڈ کلیئر ہو، اور جبر کا وہ ماحول جو ہے وہ ان کے اوپر قائم رکھنا چاہتے ہیں۔
بلے کا نشان وہ چاہتے ہیں کہ بیلٹ پیپر پر نہ ہو، تب میاں صاحب جو ہے وہ الیکشن میں جائیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ ان کی گرفتاری کی آج اطلاعات آئی ہیں۔ اب ایک تازہ ترین یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے، تو ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے کہ ان کو رہا کیا گیا یا کس جرم میں گرفتار کیا گیا تھا، یہ بھی نہیں ابھی تک پتہ۔ لیکن بڑی تعداد میں جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کئی جگہ پہ روڈز وغیرہ بھی بلاک کر رکھے ہیں، تو کسی طرح بھی ورکرز کو جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، وائلنس نہیں کرنا چاہیے، پرامن احتجاج کرنا چاہیے، جہاں بھی ہو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے، اور انتظامیہ بھی کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو پرامن احتجاج کے لیے راستہ دے، نہ کہ ان کا جبر اور تشدد کرے۔ تو وائلنس سے بات یاد آ گئی، تو آج جس طرح سے آغا خان یونیورسٹی میں جو یہ کیئر ٹیکر تو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکومت کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو وزیر اعظم صاحب کاکڑ صاحب بنے ہوئے ہیں، ان کو بہت شوق ہے یونیورسٹیز میں جانے کا۔ تو آغا خان یونیورسٹی بظاہر یہ مولانا حضرات اور پیچھے جو سسٹم ہے ایک یہ اس کو ایک سیکولر یونیورسٹی اور اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا الزام لگاتے رہے، تو آج وہاں پہ ایک طالب علم نے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بات شروع کی تو کاکڑ صاحب کے طوطے اڑ گئے، اور پھر انہوں نے جو جواب دیے، میرا خیال ہے کہ وہ ایک جب آپ ایک نااہل بندے کو ایسی سیٹ پر بٹھا دیں گے تو وہ کیا اس طلبہ کے سامنے بیان دے گا، یا اس کا لیول ہی نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ان کے لیول کا جواب دے سکے۔ تو اب وائلنس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ جو ریاست کو جو ہے وائلنس کا اختیار ہے، کون سے قانون میں وائلنس کا اختیار انتظامیہ کو دیا گیا، کون سے قانون میں وائلنس کا اختیار جو ہے وہ کسی پارٹی کو دیا گیا ہے؟ وائلنس ہمیشہ کوئی لوگ عوام یا کسی جگہ پر کرتے ہیں، اور ریاست ان سے قانون نے ان کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ کم سے کم طاقت کا استعمال کر کے اس وائلنس کو روکیں۔ لیکن دیکھیں اب یہ کتنا مزے کا خیز بیان ہے ایک ناجائز وزیر اعظم کا کہ جی ریاست کو وائلنس کا اختیار ہو۔ بھئی ریاست کو تو کبھی بھی وائلنس کا اختیار نہیں ہے، اس کا تو کہیں بھی اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وائلنس ہو جاتی ہے تو ریاست نے کم سے کم طاقت استعمال کر کے وائلنس کو روکنا ہے۔ لیکن دیکھیں اب ان کے یونیورسٹی میں ایک چند اسٹوڈنٹ کو وہ فیس نہیں کر سکے، تھوڑے سے اسٹوڈنٹ سے کسی حال میں بیٹھے ہوئے، تو بھئی آپ اپنا کام کرو، آپ اپنی یہ جو نااہلی ہیں یہ مت اجاگر کریں، آپ الیکشن کرائیں اور جلتے بنیں، عوام کے جو چنے ہوئے نمائندے آئیں گے وہ اپنا نظام چلائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ ان کے اوپر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو اس سے آگاہ کیا جائے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں کافی حد تک کوشش کر رہی ہیں اور وکلا تنظیمیں کہ جی ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلایا جائے، جلد سے جلد فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے ملک کی حکومت کی باغ ڈور جو ہے عوام کے منتخب نمائندوں کو دی جائے، لیکن فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اور اگر یہ الیکشن ان کو کرانے بھی پڑے، کیونکہ اب عدالت کا بھی حکم آ گیا ہوا ہے، قاضی صاحب بھی اگرچہ وہ پرانی کتابیں کھول کے بیٹھ گئے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی بھٹو کا کیس نکال لیتے ہیں، کبھی کوئی اور کیس نکال لیتے ہیں، اچھا ہے پرانے کیسوں کو بھی وہ کریں، لیکن موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف انہوں نے بالکل پیٹ کی ہوئی ہے۔ جو ملک میں موجودہ ایک انسرٹینٹی، ایک غیر یقینی صورتحال، جبر کا موسم، بے آئینی، بے قانونی اور ایک نااہلی کا جو ثبوت دیا جا رہا ہے، اس کو کون روکے گا؟ تو امید کرتے ہیں کہ جی جتنے بھی طاقتور ہیں وہ اپنے طاقت غصے پر کنٹرول کریں گے، اور جو عوام جو ہے جس کرب سے گزر رہی ہے اس کرب کو کم کرنے کی کوشش کریں گے،